السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے عریض احمد، جو بہت ہی خوبصورت اداکار ہیں اور انہوں نے ڈرامہ بجو میں بڑے بھائی سہیل کا کردار ادا کیا ہے، اور ان کے کردار کو پسند بھی کیا گیا ہے اور ان پر تنقید بھی ہوئی ہے کہ یہ کس قسم کا کردار ہے، کس قسم کا بھائی ہے۔ اس نے اپنی بھی شادی کر لی اور اپنی سے چھوٹی بہن اور چھوٹے بھائی کی شادی بھی ہونے دی، لیکن نہیں ہونے دی تو بجو کی شادی پہ توجہ نہیں دی اور اس کو اتنا وقت ضائع کرا دیا کہ اسے بیچاری کو خود اپنے لیے رشتہ تلاش کرنا پڑا، اور وہ دل بھر کا رشتہ اس کی اپنی ایفرٹ سے آیا۔ حالانکہ یہ کام تو والدہ اور بھائی کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اس ڈرامے میں بجو کی شادی کرانے میں والدہ اور بھائی سہیل جو ہیں وہ اس طرح کامیاب نظر نہیں آتے جس طرح والدہ اور بھائی کا کردار ہونا چاہیے۔ اور یہ بات پھر بجو نے یعنی کہ مسرت جہاں نے یعنی کہ جویریہ جلیل نے خود کہہ بھی دی اس ڈرامے میں سہیل کو اور اس کی بیوی کو کہ تمہاری وجہ سے میں اس تاخیر کا شکار ہوئی ہوں، میری شادی جو ہے وہ تمہاری وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی۔ یہ بات وہ اپنی بھابھی سے کہتی ہے کہ نوین، اگر تم میری زندگی میں نہ ہی ہوتی، میرے بھائی کسی سے شادی نہ کی ہوتی تو اس کی جگہ میری شادی ہو چکی ہوتی۔ تو اس ڈرامے میں اوورآل سید عریض احمد جو ہیں ان کا کردار بطور سہیل بھائی کے ایک پازیٹیو کردار رہا ہے، اس حد تک کہ وہ گھر کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، والدہ کی ساری باتیں مانتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے سامنے اور اپنی منہ پھاڑ بہن بجو کے سامنے بالکل ہی بے بس نظر آتا ہے اور بیچارہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ کبھی کبھی وہ اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی جو بہارن ہے وہ اور اس کی جو بہن ہے خاص طور پہ بجو، وہ ایک نہیں سنتی۔ چھوٹی بہن دوسری جو ہے بشرا، وہ تو شادی کر کے وہ تو چلی گئی، اس کی شادی بھی بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی فواد کے ساتھ۔ تو سہیل جو ہے وہ اس میں اپنے مسائل حل کرتا رہتا ہے، گھر کے چھوٹے بھائی روہیل کے مسئلے اور اس کے فراڈ کے اوپر قابو پاتا رہتا ہے، ڈانٹتا بھی رہتا ہے اس کو، اور اپنی ماں کے سامنے اس کو ڈانٹتا بھی ہے کہ تم کب تک ماں کو بدنام کرتے رہو گے۔ بیسیکلی وہ اپنی بدنامی سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی بدنامی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامے میں سید عریض احمد کا کردار سہیل کے روپ میں اس وقت تو اچھا لگا جب اس نے بشرا کی شادی کے موقع پہ جا کے اس کے سسرال میں بات کی تھی اور کہا تھا کہ نہیں، سسرال والوں نے کہا تھا کہ سارا انتظامات ہم کریں گے اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا، تو وہاں پہ وہ ڈٹ گیا تھا اور اس نے کہا تھا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم مینیج کر سکتے ہیں اور ہم مینیج کریں گے، اور ہم جو بھی افورڈ کر سکتے ہیں ہم اپنی سیٹ سے کریں گے، اپنے حساب سے کریں گے۔ تو اس لحاظ سے اس کا کردار اچھا تھا۔ آپ کو اس پورے ڈرامے میں سید عریض احمد کا کردار کیسا لگا ہے؟ اس سے پہلے آپ ان کو بہت اچھے اچھے ڈراموں میں دیکھ چکے ہیں، جیسے کہ مہر پوش میں، کہیں دیپ جلے میں، میرا رب وارث میں، محبت داغ کی صورت میں اور اڑان میں۔ اس طرح کے ڈراموں میں آپ ان کو دیکھ چکے ہیں۔ سید عریض احمد کے بارے میں اب یہ تو جانتے ہی ہیں کہ وہ خود بھی ایک مشہور اداکار ہیں اور ان کی بیگم ہبہ علی بھی بڑی مشہور اداکارہ ہیں، اور دونوں کا کپل جو ہے وہ ہبہ بخاری کے ساتھ ان کا بہت اچھا ہے۔ ہبہ بخاری کے ساتھ ان کی 2022 میں شادی ہوئی تھی اور ان کا اپنا کیریئر 2016 میں شروع ہوا تھا بطور ایکٹر اور ماڈل۔ سید عریض احمد کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 7 نومبر 1991 کو پیدا ہوئے تھے کراچی میں۔ بیچلر کیا ہوا ہے انہوں نے میری ٹائم اسٹڈیز، اور وہ بھی انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ یونیورسٹی آف کراچی سے، اور ہبہ بخاری سے 2022 میں ان کی شادی ہوئی۔ عریض نے کراچی میں ہی پیدائش کے بعد جو ہے وہ ابتدائی یہیں پہ وقت گزارا ہوا ہے، کراچی یونیورسٹی تک وہ پڑھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ایکٹنگ وہ اپنے شوق سے آئے۔ انہوں نے مرچنٹ نیوی میں سرو بھی کیا ناپا میں، ٹریننگ حاصل کرنے سے پہلے اور سیکھنے سے پہلے فن۔ 2016 میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ڈرامہ کیریئر کا آغاز کیا تھا میکے کی یاد نہ آئے، اس میں شاید وہ سبحان کے کردار میں تھے۔ پھر 2017 میں وہ ڈرامہ بھولی بانو میں اپیئر ہوئے تھے۔ پھر ان کی کردار نگاری جو ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت نوٹس کی گئی جب انہوں نے ڈرامہ حنا کی خوشبو کیا، پھر سدائی، تم سے ہی تعلق ہے، پیا نام کا دیا، پھر وہ شاہ رخ کی سالیوں میں بھی اپیئر ہوئے تھے۔ میرا رب وارث میں ان کا کردار پسند کیا گیا، کہیں دیپ جلے میں ان کو دیکھا گیا، تڑپ میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا، اور اس کے بعد پھر ان کا ڈرامہ اڑان اور دل تنہا تنہا
اور مہر پوش میں انہوں نے اچھی ایکٹنگ کی۔ 2019 میں وہ سنتی اور مینٹل میں پیش آئے تھے، اور پھر زین کا کردار تھا ان کا بیٹا بیان بدنی اس میں تھا۔ پھر جو ہے اگر ہم لوگ پروفائل دیکھیں تو بھولی بانو سے انہوں نے جو ہے وہ کافی کامیابی حاصل کی تھی۔ پھر انتہائی عشق میں وہ کو اسٹار رہے ہبہ بخاری کے، اور پھر بعد میں ان کی ہبہ بخاری سے شادی ہو گئی۔ ان کا نکاح ہوا تھا 7 جنوری 2022 کو۔ تو اس کے بعد سے یہ مسلسل کامیابی اور مقبولیت کی دوڑ میں آگے آگے ہیں، اور کافی اچھے ان کے پروجیکٹس آ چکے ہیں۔ لیکن یہ جو ڈرامہ تھا ان کا بجو، جو بھی آپ کا آخری ایک ساتھ اس کے دیکھنے والے ہیں، تو اس میں ان کا کردار جو ہے سہیل کا، وہ ایک ایوریج کردار تھا۔ اس میں بہت زیادہ اسکوپ نہیں تھا ایکٹنگ کا، لیکن اس کے باوجود جو ان کو کردار ملا اس میں یہ ایک لو میرج انہوں نے کر لی ہوئی تھی نوین سے، بہارن سے، اور اس کے بعد جو ان کے گھر کے مسائل تھے وہ بھی نمٹاتے رہے، اور اس کے بعد یہ بیگم ان کی حاوی رہی پورے ڈرامے میں ان پہ۔ اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیگم کے گود میں سر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کی باتیں سن رہے ہیں، اور بیگم جیسے جیسے کہتی ہے ویسے ویسے کرتے رہتے ہیں۔ بیگم کے کہنے پر ہی یہ اپنی والدہ سے اور بہنوں سے الگ ہو گئے تھے، الگ گھر لیا تھا۔ تو آپ کو ان کی ایکٹنگ اس ڈرامے میں کیسی لگی ہے؟ آپ اور ان کے ویسے آپ کیریئر کے بارے میں اگر کچھ تبصرہ کرنا چاہیں تو ضرور کمنٹ باکس میں آ کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔